بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ ہماری چھوٹی سی گزارش کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس سورت کا نام عبس ہے، جو اس سورت کا پہلا کلمہ ہے۔ اس میں ایک رکوع، 42 آیتیں، 130 کلمات اور 533 حروف ہیں۔ نزول: یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین: حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے اور ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ یہ نابینا تھے۔ ایک روز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شیبہ، عقبہ پسران، ابو جہل، امیہ ابن خلف، ولید بن مغیرہ، عباس ابن عبد المطلب اور دیگر رؤسائے قریش حاضر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دل سوزی اور محویت سے انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے کی سعی فرما رہے تھے۔ حریص علیکم کی شان اپنے پورے جوبن پر تھی۔ دری اثنا عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوئے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے محفل کا رنگ نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے اپنے شوق فراواں سے مجبور ہو کر آتے ہی عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جو اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ یہ مداخلت بے جا حضور کو پسند نہ آئی۔ رخ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ آداب مجلس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جو سلسلہ کلام پہلے شروع ہے وہ ختم ہو جائے تو نئی بات چھیڑی جائے۔ یہاں تو حضور تبلیغ کا نہایت اہم ترین فریضہ ادا کرنے میں مصروف تھے۔ عبداللہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بے شمار مواقع تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی دلجوئی کرتے ہوئے یہ سورت مبارک نازل فرمائی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس بارگاہ میں شکستہ دلوں اور سوختہ جگروں کی جو قدر و منزلت ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے وہاں محبت، پیار اور دلجوئی کی حد کر دی گئی ہے، لیکن ان مقامات کے برعکس یہاں اسلوب بیان میں بڑا جلال ہے، انداز خطاب میں تندی کا پہلو غالب ہے۔ بظاہر غلطی حضرت عبداللہ کی ہے کہ انہوں نے مجلس نبوت کے آداب کا پاس نہ رکھا۔ نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اپنے ذاتی کام میں مصروف نہ تھے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مشغول تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عبداللہ کی سرزنش کی جاتی کہ انہوں نے فرائض نبوت کی ادائیگی میں مداخلت کیوں کی ہے، لیکن ان کی بجائے اپنے محبوب کریم کو تنبیہ فرما دی کہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیوں کیا اور اس سے بے رخی کیوں برتی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا تند لہجہ اختیار کر کے رؤسائے مکہ کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے، ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے، پیغمبر اسلام کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا۔ انہیں اسلام کی چندہ ضرورت نہیں، اس لیے جس محفل میں وہ موجود ہوں کسی دوسرے شخص کو توجہ کے لائق نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہاں تو اس کو پذیرائی بخشی جاتی ہے جو خلوص و طلب صادق لے کر حاضر ہوتا ہے، خواہ وہ مفلس و کنگال ہی کیوں نہ ہو۔ جس شخص کو اپنی دولت اور جاہ و منصب پر گھمنڈ ہے، جس کے دل میں جذبہ صادق نہیں، اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ انہیں اسلام کی ضرورت ہے تاکہ اس کی برکتوں اور ضیاء پاشیوں سے ان کا تاریک مستقبل درخشاں ہو جائے۔ اسلام کو ان کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر وہ اس سے فیض یاب نہ ہوں گے تو کئی دوسرے خوش نصیب اس چشمہ شیریں سے آ کر سیراب ہوں گے۔ قیامت تک آنے والے رئیسوں، دولت مندوں، خاقانوں اور کیسروں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ آیات کے لہجے میں یہ تندی ایک اہم ضرورت کے پیش نظر اختیار کی گئی۔
جو لوگ ان آیات سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ عالیہ کی تنقیص کرتے ہیں وہ پرلے درجے کے کم فہم ہیں۔ پہلے بھی اہل نفاق کا یہ شیوہ تھا۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک امام ہمیشہ نماز میں اسی صورت کی قرات کرتا ہے، تو آپ نے ایک آدمی بھیجا جس نے اس کا سر قلم کر دیا، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ عالی کی تنقیص کے ارادے اس کی قرات کیا کرتا تاکہ مقتدیوں کے دل میں بھی حضور کی عظمت کم ہو جائے، اس لیے نگاہ فاروق میں وہ مرتد تھا، اور مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ روح البیان۔ ایسے مقامات پر انسان کو سنبھل کر قدم اٹھانا چاہیے، مباد ایمان کی شمع گل ہو جائے۔ آیت نمبر 17 سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ انسان کی ناشکری کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جس رب کریم نے اس کو پیدا کیا اور اس کے ظاہری اعضاء اور باطنی قوی میں موزونیت کا خیال رکھا، پھر اس کی خوراک کا سامان مہیا فرما دیا، اس کو کبھی خیال نہ آیا کہ وہ ایسے کریم پروردگار کا شکریہ ادا کرے، اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 33 سے آخر تک احوال قیامت کی طرف متوجہ کر دیا تاکہ انسان آج ہی اس امتحان کے لیے تیاری شروع کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے، آمین۔